ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤ، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی، میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لگی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانت داری پوری دنیا کا اسلام
اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے۔ اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی کہ آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اڑاؤ، کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں۔ کہنے لگا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے دینے والا۔ صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، اسٹریس اسٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی،
تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ، لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا. یا مجھ سے سودا چھوڑ دے پہ جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے. جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا. خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے. چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کو نہیں لینی پاؤنی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو. ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں. تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا. لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا. اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ. تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا. انسانیت کا کیا معیار ہے؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے. اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے. وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں. زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا. کمانے جا، نہیں روکتا. شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا. 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا. یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو. کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے. دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا.
اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا ہوں، کہتا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا۔ پھر اللہ کہتا ہے ملحقہ، اور تجھے پتہ بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتہ۔ وما ادراک ما الحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے۔ اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں؟ کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے۔ عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بریڈ فورڈ والوں کو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے۔ اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ ففروا الی اللہ، کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔